اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پہنچ گئے جی سورہ نمل، سورہ نمبر 27، قرآن مجید کی 27 نمبر کی سورت سورہ نمل، سورہ نمبر 27 اور پارہ نمبر 19۔ یہ مکی سورت ہے جس میں 93 آیات ہیں۔ اس کا مرکزی موضوع توحید، رسالت اور آخرت پر ایمان، انبیاء کرام کی قوموں کے انجام اور اللہ کی نشانیاں ہیں۔ یہ اس کا خلاصہ ہے، یعنی ان باتوں پر اس کا ذکر آیا ہوا ہے۔ نمبر 1 اس کے جو مضامین ہیں اس میں نمبر 1 ہمارے پاس ہے اللہ کی وحدانیت اور قدرت۔ اللہ ہی بہتر ہے یا وہ جو شرک کرتے ہو، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ ہی بہتر ہے یا وہ جو تم لوگ شرک کرتے ہو، یعنی جن کی تم اللہ کے علاوہ عبادت کرتے ہو وہ بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہو سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہے اور سلام ہو اس کے بندوں پر جنہیں اس نے چن لیا۔ کیا اللہ بہتر ہے یا وہ جنہیں وہ شریک ٹھہراتے ہیں؟ یہ آیت نمبر 59 میں اس کا ذکر آیا ہوا ہے، ٹھیک ہوگی جی۔ اچھا، وحدانیت کا ذکر ہے نا۔ نمبر 2 نبوت اور رسالت، پھر اس کا ذکر آ گیا۔ ہر صورت میں، ہر پارے میں، ہر چند آیات کے بعد اس کا ذکر دہرایا جاتا ہے، ضروری ہے۔ بے شک تم اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قرآن سے ایک ایسے لوگوں کو خبردار کر رہے ہو جو ایمان لاتے ہیں، یعنی ایسے گروہ کو پہ آپ اس کو خبردار کر رہے ہیں جو ایمان لانے والے ہیں۔ یہ آیت نمبر 92 میں۔ اور یہ کہ میں قرآن پڑھوں تو جو ہدایت پائے وہ اپنے ہی فائدے کے لیے ہدایت پاتا ہے، اور جو گمراہ ہو تو کہہ دو کہ میں تو صرف خبردار کرنے والا ہوں۔ نمبر 3 قصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پھر ریپیٹ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور سورہ نمل آیت نمبر 7 میں جب موسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام نے اپنے گھر والوں سے کہا میں نے ایک آگ دیکھی ہے، میں جلد ہی وہاں سے تمہارے پاس کوئی خبر لاؤں گا یا آگ کا کوئی اشارہ لاؤں گا تاکہ تم اس سے حرارت محسوس کر سکو، ٹھیک ہو گیا جی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ سبا کا قصہ وہ بھی اس میں مذکور ہے۔ یقیناً یہ خط سلیمان کی طرف سے ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہوتا ہے، سورہ نمل کی آیت نمبر 30 میں، ٹھیک ہو گیا جی۔ نمبر 5 اللہ کی نشانی اور قدرت، آیت 86۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کیا انہوں نے آسمان اور زمین کی سلطنت کو نہیں دیکھا، یعنی جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے اس کی سلطنت کو نہیں دیکھا؟ کیا انہوں نے نہیں دیکھے کہ ہم نے رات کو آرام کے لیے بنایا اور دن کو روشنی دینے والا؟ بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو ایمان لاتے ہیں۔ ایمان والوں کے لیے اس میں نشانیاں کہ رات کو آرام کے لیے اور دن کو جو ہے تو وہ روشنی والا، تاکہ لوگ اپنے کام کاج کر سکیں۔ مشرکین کی ہٹ درمی اور انکار آخرت، اس کا بھی ذکر ہے کہ مشرکین کی ہٹ درمی تھی اور اللہ کے نبی کو نہیں مانتے تھے اور اللہ کے نبیوں کا انکار کرتے تھے، آخرت سے انکار کرتے تھے، یعنی کہ ان کی ہٹ درمی کا ذکر ہوا۔ اور وہ کہتے ہیں کیا جب ہم مٹی ہو جائیں گے اور ہم اور ہمارے باپ دادا تو کیا ہم ضرور نکالے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ سورہ نمل آیت نمبر 67، مثلاً کیسے پوری آیت۔ اور کافر کہتے ہیں کیا جب ہم اور ہمارے باپ دادا مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہم دوبارہ نکالے جائیں گے؟ قیامت کا انکار اور اللہ کا یہ جو انکار ہے وہ اس کا ذکر بھی سے آئے ہوئے۔ اچھا جی، پھر اس کے بعد قیامت اور اللہ کا انصاف۔ اور قیامت کے دن وہ ان کو پکارے گا، پھر کہے گا میرے وہ شریک کہاں ہیں جن کا تم گمان رکھتے تھے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا ان مشرکوں سے جو دنیا میں اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرتے تھے، تو ان کو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کدھر ہیں وہ جن کی جو ہے تم گمان رکھتے تھے کہ یہ ہمیں آخرت میں بچائیں گے۔ اس سورہ نمل کا خلاصہ یہ ہے کہ اس میں اللہ کی وحدانیت، اللہ کی قدرت کی نشانیاں اور انبیاء کرام کی قوموں کے انجام پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ اس میں حضرت موسیٰ، حضرت سلیمان اور ملکہ سبا کے واقعات کے ذریعے اللہ کے انعامات اور ہدایات کی اہمیت کو بیان کیا گیا ہے۔ ساتھ ہی قیامت اور آخرت پر ایمان اور انکار کرنے والوں کا انجام بھی ذکر کیا گیا ہے۔ یہ سورت قرآن کی حکمت کو سمجھنے اور اس سے نصیحت حاصل کرنے کے لیے ہمیں دعوت دیتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ سورہ نمل یعنی ہر سورت قرآن کریم کی، ہر سورت، ہر آیت
اس کو اگر ہم دیکھیں تو وہ اللہ کی نشانیوں کی طرف ہمیں بلا رہی ہے، ٹھیک ہے، اور بتا رہی ہے کہ جنہوں نے اس پر عمل کیا، اس کو اپنی زندگی میں لایا، وہ کامیاب ہوئے، جنہوں نے نہیں لائے تو وہ آخرت میں ناکام ہوں گے۔ امید کرتا ہوں کہ اس سے آپ نے اور میں نے بھرپور فائدہ اٹھا لیا ہوگا۔